میرا خیال ہے کہ مسکنسیپشن ہے. آپ نے جو ہے نا دو مختلف پارٹیز شاید بنا لی ہیں. ایک پارٹی آپ نے وہ بنا لی ہے کہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کسی بھی بنا پہ، ایون بعض اوقات دیکھے اور سوچے سمجھے. اور دوسری پارٹی آپ نے وہ سمجھ لی ہے کہ جو اس کو اپوز کرتی ہے، اور اس کو چونکہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے اس کے اگینسٹ ہمارے لبرلز میں ایک ریزرویشنز ہوا کرتی ہے، اور اس وجہ سے شاید آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کے شاید خلاف ہیں. آپ ہمیں ان کے خلاف نہ سمجھیے. یہ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی جماعتیں ان کے حقوق لینا چاہتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسکنسیپشن ہے دوسرے اینڈ پہ. اس مسکنسیپشن کو دور ہونا چاہیے. میرا عام طور پہ ٹاپک جب بھی میں آپ کے پاس لاہور آتا ہوں تو بلوچستان ہوا کرتا ہے. اور بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس میں آپ سے شاید ٹائم زیادہ لے لوں، 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آپ سے، مگر سن لیجئے گا، مجھے بیئر کر لیجئے گا. اور جب ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک یونٹ کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی کی بات، پھر ہم نے بھائی سے بات جو ہے نا وہ بہن تک لے آئے کہ چلو بھائی کا حق نہیں دیتے تو بہن کا دے دو، یعنی اس سے زیادہ دے دو. اب ہم یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مخنث والا حق ہی دے دو اس سوسائٹی میں. تو وہ وجہ اس کہنے کی یہ تھی کہ ان بیچاروں کے ساتھ، ان ہمارے بہنوں، بھائیوں، بچوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوتی ہے، مگر زیادتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کبھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ زیادتی شروع جو ہے اس کی اپنی فیملی سے ہوتی ہے. اپنا گھر، اپنا ماں اور اپنے باپ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی شروع کرتا ہے. اس کے ساتھ کوئی مولوی زیادتی نہیں کرنا شروع کرتا، اس کے ساتھ کوئی مذہبی طبقہ زیادتی نہیں کرنا شروع کرتا. اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں جو مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ لبرل ہوتے ہیں، اور وہ میں بھی ہو سکتا ہوں جو ریجڈ ہوتا ہے. دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. اور باوجود اس کے کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے کسی اور نقص کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس نقص کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے، ہم اس نقص کے ساتھ، ایک طبی نقص ہے، اس میڈیکل جو ہے نا اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. پہلی زیادتی گھر والوں کے ساتھ، گھر والے کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ. اور کیا اس پورے قانون میں اس گھر والی زیادتی کو کہیں پہ بھی ایڈریس کیا گیا ہے؟ یہ یقیناً ایسا سوال ہے جو اس قانون کے بنانے والوں کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو کہتے ہیں کہ اسی حالت میں ریٹین کیا جائے ان کے لیے بھی ہے. اس سے آگے نکلتے ہیں، اس بچے کو جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہماری بدنامی کا باعث بنے گا، حالانکہ اس کی ٹانگ نہ ہوتی تو بدنامی کا باعث نہ بنتا. اس کا ذہن کام نہ کر رہا ہوتا تو وہ بدنامی کا باعث نہ بنتا. اس کی زبان کام نہ کر رہی ہوتی تو وہ بدنامی کا باعث نہ ہوتا. مگر اس کو ہم بدنامی کا باعث سمجھ کے پھر ہم کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اس بچے سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، فیملی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے. پھر دوسرے اینڈ پہ آ جاتا ہے پھر سوسائٹی ایز اے ہول. وہ پھر اگلا جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن کا جو ہے نا یہ اپنے بدنامی سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایکسپلائٹیشن کا عمل ہے یہ پھر سوسائٹی ایز اے ہول کر رہی ہے. اس میں بھی مولوی یا مذہبی دنیا جو ہے وہ شاید آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ معاشرہ آ گیا، اور معاشرہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری جو ہے وہ زیادتی شروع کر لیتا ہے. اب آپ نے اس زیادتی کے کانسیپٹ کو، خاکی صاحب والی ججمنٹ کا حوالہ دیا، اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کانسیپٹ کو جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کانسیپٹ کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک بل انٹروڈیوس کرایا، پرائیویٹلی انٹروڈیوس کروایا. اور جو میں نے نام دیکھے، میرے بہت محترم جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، مگر اس میں شاید میرا خیال ہے ایک بھی شاید ایسا نام نہیں ہے جس کی قانون پہ یا کسی بھی قانون پہ، میں بہت ادب سے، میں احترام سے کہتا ہوں، میں ان پہ اس طرح سے نیگیٹیولی تنقید نہیں کر رہا، مگر شاید ان کی قانون کے حوالے سے ان کی کوئی گرپ نہیں تھی اس پہ.
اور اگر یہ جو پرسیپشن والی بات کو جو ہے نا وہ آگے اس سے آگے بھی نکل آئیں تو پرسیپشن کے علاوہ بھی اگر آپ ایک قانون کے حوالے سے دیکھیں، میرے جیسا ریجڈ آدمی نہیں، یاسین جیسا لبرل آدمی بھی دیکھے تو وہ بھی اس میں نقائص نکال لے گا. وہ کسی اور اینگل سے بھی دیکھے جو مذہب کے اینگل سے نہیں دیکھتا تو بھی اس میں نقائص نکال لے گا. تو مذہبی دنیا جو ہے وہ نقائص نکالنے کے لیے ہے، اس کو شاید اس طرح سے یہ حقوق لینے کے لیے نہیں ہے. اچھا، حقوق کی جو بات آتی ہے پھر بات بڑی دلچسپ ہوتی ہے. 2017 میں یہ قانون آیا، مئی میں آیا تھا شاید، یہ بل آیا تھا، انٹروڈیوس ہوا 2017 میں، اور پھر اس کے بعد 2018 میں یہ قانون بن گیا. تو پھر 4 سالوں میں تو اس پاکستان میں راوی کو چین لکھنا چاہیے تھا کہ یہ حقوق تو مل گئے نا آپ کو اس قانون کے بعد. تو پھر اس کے بعد تو ان میرے بھائیوں کا، بہنوں کا پھر تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنا چاہیے تھا کم از کم اس 4 سالوں میں. اگر اس نے ایڈریس کر لیا اس معاملے کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خامی کہیں اور ہے. ہم نے خامی کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کیا، ہم نے نقص نہیں نکالا. ہم نے اس نقص کو اس طرح سے نکالا کہ جس مولوی نے، جس مذہبی دنیا نے اس کو چیلنج کر دیا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پوسٹر لے کے کھڑے ہو گئے، اور پوسٹر پہ کیا لکھ دیا؟ بچے باز مولوی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا بچہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنی بہن کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوں. ویز جب جس نے چیلنج کیا، آپ نے اس کے اگینسٹ پوسٹر لے کے آپ کھڑے ہو گئے، اور اس کو اخباروں میں، میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بچے باز مولوی، مجھے آپ نے بچے باز مولوی قرار دے دیا. بہت شکریہ، مگر میں تو صرف قانون کو درست کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹل میں اتنا لبرل ہوں کہ میں ان چیزوں کی درستگی چاہتا ہوں. میں اس کو آپ کے حقوق کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے حقوق کو لینا نہیں چاہتا ہوں. میرا مسئلہ اور ہے، میرا مسئلہ جو ہے مذہب ہے، میرا مسئلہ اسلام ہے. اور اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ پہ رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں اس میں کسی اینڈ پہ آپ کا دشمن نہیں ہوں. آپ مجھ سے، میں جو سمجھتا ہوں اپنے طور پہ، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب سمجھتا ہوں کہ میں اس پورے حال میں سب سے کم تر قسم کا مسلمان ہوں گا. باقی بھی ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو مطلب دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو یہاں پہ مسلمان لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کم تر سب سے اگر کوئی مسلمان ہوگا تو میں ہوں گا. مگر اس کم تر مسلمان کے ساتھ آپ بیٹھ کے اگر اس کو اسلام کے مطابق اگر کر لیجئے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا نا. اس میں کوئی چھوٹی موٹی باتیں خراب ہوں گی. اچھا، حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اس کو حقوق کی بات کرتے ہوئے ہم سارے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کی ان پروویژنز کو بھول جاتے ہیں جو دوبارہ یہاں پہ ریٹریٹ کیے ہیں آپ نے. جب ایک چیز دستور نے، جب ایک چیز جو ہے مدر ڈاکومنٹ نے آپ کو دی ہوئی تھی، اس کو کسی قانون میں لکھنے کی ضرورت تھی؟ تو یہ صرف جو ہے نا ہم ڈرامہ کر رہے تھے نا، معذرت کے ساتھ. میں کہیں پہ شاید کوئی میرے ایسے الفاظ میرے منہ سے نکل جائیں جو ناپسندیدہ ہوں. تو ایک چیز میں ایک لاجک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک پرسن کو، وہ اس کو میں پرسن مان رہا ہوں، اس کے پرسن ہونے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام حق جو ہے وہ پرسن کے طور پہ اس کو آلریڈی ریکگنائز کیے ہوئے ہیں دستور نے. مگر جب دستور نے اس کو ریکگنائز کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ لکھ دیں اور اس کے بعد 4 سال بعد کہیں کہ آپ کو حق مل گئے ہیں، مگر پریکٹیکلی تو اس کو، میرے بہن کو، میری بھائی کو، میرے بچے کو وہ حق نہیں ملا ہوا. تو نقص پھر قانون میں ہے نا کہیں پہ. تو جو نقص ہے وہ نقص بھی، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. جو نقص جو ہے، جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، میری بہن نے، میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو پرسیپشن کی بات ہے، یہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو میں سوچوں وہ درست ہے. بہت خوبصورت بات ہے، اسپیشلی اگر آپ لبرل دنیا کی طرف کسی میری سوچ کے مطابق میں یہ سمجھوں، اگر میں فلاں ہوں اور میری اس پرسیپشن کی بنیاد پہ میں اگر ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں تو آپ کو، کامران صاحب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے صرف مذہب کی تکلیف ہے. اگر میں یہ سوچوں کسی سٹیج پہ زندگی کے کہ میں گائے ہوں تو آپ مجھے گائے تسلیم کر لیں گے؟ نہیں کریں گے مجھے گائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی مجھے گائے تسلیم نہ کرنے کی؟ میری جنس کا تعین کس طرح سے کیا گیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا؟
میرے ماں باپ نے، میرے رشتہ داروں نے، اگر اس وقت وہ دائی کا کانسیپٹ تھا تو دائی نے، یا اس کے بعد اگر نرس کا کانسیپٹ تھا تو نرس نے میری جنس کا تعین کس طرح سے کیا تھا؟ میری ظاہری علامات کی بنیاد پہ. تو اس کے بعد اگر کسی سٹیج پہ، کسی میری عمر کے کسی سٹیج پہ میں یہ اس جنس کے بارے میں میرا کانسیپٹ، میرا اپنا انر کانسیپٹ اگر تبدیل ہو جائے تو میں یہ کہوں کہ میں اب جو ہے نا میں وہ نہیں رہا تو یاسین نہیں مانے گا، میرے باقی بھائی نہیں مانیں گے، میری بہنیں بھی نہیں مانیں گی. یہ تعین جو ہے ہم نے صرف یہ جو مذہبی دنیا کا اعتراض آ رہا ہے کہ اس میں پہلی بات جو ہے جنس کا تعین آپ کی ظاہری علامات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور دوسری بات، دوسرا نقص جو اس قانون میں چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے یہ کہا کہ جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ ہیں وراثت کے، اس کے ساتھ معاملات ریلیٹڈ ہیں بہت اور چیزوں کے، تو جہاں پہ کوئی امبیگوٹی آتی ہے، میرے بارے میں کوئی امبیگوٹی پیدا ہو گئی، تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی میڈیکل بورڈ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. میں نے ڈاکٹر بھی نہیں کہا، میں نے بورڈ کہا کہ اس میں صرف ایک ماہر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہیوملیشن نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس معاملے سے بہت سے معاملات، میں ایک فیمیل ہوں، اور میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو پرسیپشن کی بنیاد پہ کہیں پہ کہوں کہ نہیں میرے جو نا وہ میری تو جو نا میرا پرسیپشن یہ ہے، تو اس سے بہت سارے معاملات پیدا ہو جائیں گے.